بات آپ کو بتاؤں, دیکھو اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں. حضرت علی, بولو نام سنا, بولو آپ نے بولنا حضرت علی کا نام سنا. حضرت علی سننا, بہت عجیب بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے, رات کو سوئے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا. اور حضرت علی اپنے گھر میں, حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں. میرے دوستوں, ان کا خواب بھی تو کیسا خواب ہوگا. حضرت علی خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ خواب میں اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول کے پاس کھجور کی ٹوکری ہے. اللہ کے رسول کے پاس کھجور کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے اور کھجور کی ٹوکری ہے, اور اللہ کے رسول نے خواب میں کہا علی ادھر آؤ, ادھر آؤ. جب حضرت علی فرماتے میں قریب گیا تو میرے نبی نے کہا کہ جتنے بیٹھے سب کو ایک ایک کھجور دو, چلو سب کو ایک ایک کھجور دو. حضرت علی فرماتے خواب میں نے ٹوکری اٹھائی اور سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے جب سب کو میں کھجور دے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ایک کھجور دی. اللہ کے رسول نے مجھے اپنے ہاتھ. حضرت علی کہتے خواب میں جب میں نے وہ کھجور کھائی مجھے اتنی اچھی لگی کہ ایسی کھجور میں نے کبھی نہیں کھائی. تو میں نے پیارے نبی سے کہا میرے پیارے نبی ایک اور دے دو نا, میرے پیارے نبی ایک اور دے دو نا, کھجور بہت اچھی. حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں مانگا, اللہ کے رسول نے مجھے دوسری کھجور دی. بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری کھجور دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے جی چاہتا تھا کہ میں تیسری کھجور بھی مانگوں, لیکن چونکہ میرے نبی میرے سامنے تھے, یہ تو خواب کی بات ہے, کہتے میرے نبی سامنے تھے, مجھے بہت خیال آیا کہ اگر میں تیسری مرتبہ مانگوں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی. بس حضرت علی فرماتے میری آنکھ کھل گئی اور میرا خواب. حضرت علی فرماتے رات کو خواب دیکھا. ساتھ میں بولو نا, کب خواب دیکھا؟ رات کو. حضرت علی فرماتے میں فجر کی نماز پڑھنے گیا مسجد نبوی. کون سی مسجد میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے گیا. حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب دیکھا, حضرت عمر فجر کی نماز پڑھائے. بولو حضرت عمر امیر المومنین فجر کی نماز پڑھائے. فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے کہا لاؤ بھائی ٹوکری لاؤ. حضرت علی کہتے میں نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا, اللہ کی قسم جو خواب میں ٹوکری دیکھا تھا وہی ٹوکری یہاں پر آ رہی ہے, اور حضرت عمر کے پاس وہ ٹوکری آ گئی. حضرت علی کہتے میں اپنا خواب یاد کرنے لگا, یہ وہی تو ٹوکری ہے. حضرت عمر نے کیا کہا, علی ادھر آؤ, جیسے ہمارے نبی نے خواب میں کہا تھا. حضرت عمر نے کہا علی ادھر آؤ, چلو سب کو ایک ایک کھجور دو. حضرت علی فرماتے جلدی سے میں نے ٹوکری لی اور سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی فرماتے جب ٹوکری لے کر میں آیا تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے مجھے ایک کھجور عطا فرمائی. سننا, حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے. حضرت علی فرماتے مجھے خواب یاد آیا کہ اللہ کے رسول نے بھی مجھے کھجور دی, ابھی عمر نے بھی اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجور دی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہی بیٹھے بیٹھے میں نے کھجور کھائی. اب تو خواب تو نہیں تھا, کہتے حضرت عمر نے ایک کھجور دی, میں نے کھایا. حضرت علی کہتے اللہ کی قسم رات کو جو خواب میں کھجور میں جو مزہ تھا, اللہ کی قسم وہی مزہ اس کھجور میں بھی تھا. حضرت علی کیا فرماتے معلوم, عمر تو میرے دوست تھے, میں نے کہا ایک اور دے دو نا. تو کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک اور کھجور اٹھائی, ایک اور. حضرت علی فرماتے وہ بھی میں نے کھایا. حضرت علی فرماتے تیسری کھجور کھانے کی بھی تمنا ہوئی, لیکن خیال آیا کہ خواب میں تو نہیں مانگا تھا. کیوں نہیں مانگا تھا؟ اس لیے کہ وہاں کون تھے؟ مصطفیٰ تھے. یہاں تو عمر ہے, دوست تھے. تو حضرت علی نے آہستہ سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا لاؤ تیسری کھجور بھی دے دو نا. تو حضرت عمر نے کہا جب انہوں نے تیسری نہیں دی تو میں تمہیں کہاں سے تیسری دوں. پھر بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عمر نے فرمایا جب انہوں نے مصطفیٰ نے مرتضیٰ نے مجتبیٰ نے 2 کھجوریں دی, تیسری نہیں دی, تو میں تمہیں کیسے تیسری دوں گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. عمر آپ کو سب معلوم ہے, رات کو میں نے خواب دیکھا معلوم ہے. اللہ کے حضرت عمر نے کتنے پیار سے جواب دیا, ارے وہ ہمارے مصطفیٰ مجتبیٰ ہے. وہ اگر تمہارے خواب میں آ سکتے ہیں تو وہ میرے بھی تو خواب میں آ سکتے ہیں. میرے دوستوں, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج بھی اللہ کے ولی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ نبوت کا دروازہ بند, نبی کوئی آنے والا, زور سے بولو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی, کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی نہیں. اور اللہ کی قسم ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی آخری نبی خاتم النبیین. بولو ہمارے نبی آخری نبی خاتم النبیین. اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا بھائی, اسے نبوت کا دروازہ بند.
سنیں گے نا؟ ایک مرتبہ پھر کہہ دو، ساتھ میں کہہ دو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، میرے دوستو ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، فجر کی نماز، ساتھ میں بولو کون سی نماز؟ فجر کی نماز مدینے میں ہوتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز یہ مدینے میں ہو رہی ہے۔ ایک صحابی، نام سب لوگ یاد رکھنا، بہت پتے کی بات ہے، ایک صحابی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول صحابہ اور ولیوں کے طریقے پر چلتا ہے اسے کیا ملتا، اور جو نہیں چلتا وہ کتنا برباد ہوتا۔ میرے دوستو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز ہوتی، بولو فجر کی نماز ہوتی۔ ایک صحابی بہت صبح میں فجر کی نماز پڑھنے آتے، یعنی بہت جلدی آتے، وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو دجانہ۔ سب ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو۔ یہ فجر کی نماز میں بہت پہلے آ جاتے بھائی، کچھ ایسے اللہ کے ولی ہوتے جو اذان سے پہلے ہی آپ کو مسجد میں نظر آتے۔ یہ حضرت ابو دجانہ بھی اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے اور پہلی صف میں آ کر بیٹھتے، لیکن ایک عجیب عادت، حضرت ابو دجانہ فجر میں پہلے آئے اور پہلی صف میں بیٹھے، لیکن جہاں ہمارے نبی سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جہاں ہمارے نبی فجر کی نماز پوری کرے، حضرت ابو دجانہ یوں جلدی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد سب کو کہے بھائی راستہ دینا، راستہ دینا، راستہ دینا، اور دوڑتے 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 اپنے گھر پر چلے جاوے۔ ارے کوئی ایک دن کرے تو ہمیں سمجھ میں آئے کوئی تقاضا ہوگا، لیکن حضرت ابو دجانہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، یعنی فجر میں آوے پہلے، اور یہاں فجر کی نماز ہوئی، ہمارے نبی نے سلام پھیرا کہ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوتے اور یہ جملہ کہتے الطریق الطریق الطریق، یعنی راستہ دے دو، راستہ دے دو، اور کیا کرتے تھے؟ گھر کی طرف چلے۔ اب 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، ایک مرتبہ کیا ہوا، شام کا وقت۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی آدمی اگر روزانہ ایسا کرتا ہو تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ باتیں کریں گے کہ ان کو کیا ہو جاتا، فجر کی نماز کے بعد دعا میں بھی نہیں بیٹھتے، ہمارے نبی سلام پھیرتے کہ بس راستہ دو، راستہ دو، راستہ دو، اور بھاگتے، آخر ان کا کیا پرابلم ہوگا؟ خیر ایک دن ایسا ہوا، 3-4 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن شام کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہے؟ ساتھ میں بولو، شام کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور وہ صحابی مسجد میں آئے، شام کے وقت مسجد میں۔ کون سے صحابی؟ حضرت ابو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا تو تھا ہی کہ بھئی یہ روزانہ کا کیا معاملہ؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے آواز دی، السلام علیکم۔ حضرت ابو دجانہ نے سلام کا جواب دیا، ہمارے نبی نے فرمایا تعال یا ابا دجانہ، ابو دجانہ آگے آؤ، مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنا ہے، آگے آؤ۔ اب سارے صحابہ کرام بیٹھے اور حضرت ابو دجانہ سامنے آ کر بیٹھے۔ ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، ما بالک یا ابا دجانہ، ابو دجانہ تم کو کیا ہو گیا؟ کئی مہینے سے ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا میں سلام پھیرتا اور تم راستہ دو، راستہ دو، راستہ دو کر کے بھاگتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسا بھاگتے کیوں؟ حضرت ابو دجانہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھو کتنے سچے تھے، کہا بھاگتا تھا اور اب بھی بھاگوں گا۔ بولو بھاگتا تھا اور اب بھی بھاگوں گا۔ یہ نہیں کہا، ہمارے نبی کو جھوٹ نہیں کہا کہ نہیں اب آپ نے کہہ دیا میں کل سے نہیں کروں گا، کہا نہیں میں بھاگتا تھا اور کل بھی بھاگوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے بڑے تعجب سے پوچھا لیکن ابو دجانہ فجر کی نماز کے بعد دعا میں تو بیٹھو، ارے تسبیح میں تو بیٹھو، بس میں سلام پھیرتا ہوں اور تم پورے مجمع کو چیرتے ہوئے بھاگتے ہو، ارے تم بھی پریشان ہوتے ہو، پورے مجمع کو پریشان کرتے ہو، تو اتنا جلدی بھاگنے کی ضرورت کیا؟ حضرت ابو دجانہ سامنے بیٹھے ایسے زار و قطار رونے لگے، حدیث پاک میں لکھا جیسا کوئی بچہ بلبلا کے روتا، اس طرح حضرت ابو دجانہ روئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا بھائی رونے کی کیا وجہ؟ کہا سننا۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا اللہ کے رسول جو میرا گھر ہے نا، میرا گھر جھوپڑا ہے، بولو میرا جھوپڑا، لیکن میرے گھر کے بازو میں یہودی کا گھر ہے، ساتھ میں بولنا میرے گھر کے بازو میں یہودی کا، اور یہودی کے گھر کے باہر اور لمبا چوڑا کھجور کا درخت ہے۔ کہا وہ یہودی مالدار ہے، اس کا پکا گھر ہے اور اس کے گھر کے باہر کھجور کا درخت ہے، رات کو ہوا چلتی ہے، بھائی رات کو ہوا چلتی ہے تو وہ کھجور جو ہے میرے آنگن میں آ کے گرتی ہے، میں بازو میں گھر ہے، رات کو جب ہوا چلتی ہے تو کھجور سیدھے میرے آنگن میں آ کر گرتی۔ حضرت ابو دجانہ صاحب نے فرمایا اللہ کے رسول میں تو بھوکا رہتا، میری بیوی بھی بھوکی رہتی، میرے بچے بھی بھوکے رہتے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر میں گھر پہ جلدی نہ جاؤں، میری بیوی کی آنکھ کھل جائے، میرے بچوں کی آنکھ کھل جائے، وہ باہر آتے اور جب وہ کھجور کو دیکھتے تو بیچارے بھوکے ہیں، وہ کھانا شروع کرتے۔ اللہ کے رسول مجھے ڈر لگتا، یہودی نے ہم کو کھانے کی اجازت نہیں دی، کسی کا مال بغیر اجازت کے میرے بیوی بچوں کے پیٹ میں جائے، کہیں اللہ ان کو ایمان سے محروم تو نہ کر دے رہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں نے تو گھر میں ایک ٹوکری رکھی ہے، میں تو سیدھے دوڑتا گھر جاتا ہوں، بیوی کو بھی نہیں اٹھاتا، بچے کو بھی نہیں اٹھاتا، پہلے ٹوکری کو لیتا ہوں، ساری کھجوریں بھرتا ہوں اور ساری کھجوریں بھرنے کے بعد یہودی کے آنگن میں ڈال دیتا، اس لیے کہ کھجور کس کی ہے؟ یہودی کی ہے، اس کے کھجور کا درخت ہے، وہیں سے آئی ہے، تو ساری ٹوکری میں کھجور بھر لیا اور اس کے آنگن میں
ارے بولو اس کے آنگن میں ڈال دیا تاکہ جس کی کھجور، اور اس کے بعد پھر بیوی کو بھی اٹھاتا ہوں فجر کی نماز کے لیے، بچوں کو بھی اٹھاتا ہوں فجر کی نماز کے لیے، تو باہر کوئی کھجور تو ہوتی نہیں، تو کسی اور کا مال میری بیوی اور بچوں کے پیٹ میں بغیر اجازت کے جاتا؟ بتاؤ وہ ایسا رو کر بتائے ایسی بات۔ میرے دوستو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کیسے بات بتائی ہوگی کہ ہمارے نبی روئے، اور ہمارے نبی نے روتے روتے کیا فرمایا معلوم؟ وہ یہودی کو بلاؤ، وہ جو تمہارا پڑوسی ہے نا یہودی بلاؤ، ہم ان کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں۔ بات حضرت ابو دجانہ تو بہت خوش ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، تو حضرت ابو دجانہ نے کہا میں یہودی کو بلاؤں گا تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کہتا ہوں نا حل ہو جائے گا، جاؤ تم جاؤ۔ اب وہ حضرت ابو دجانہ گئے، وہ یہودی اتنا کٹر دشمن، اتنا کٹر دشمن، حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہے؟ تاجدار مدینہ۔ خیر یہودی کسی طرح منہ بگاڑتا آ تو گیا۔ بولو ہمارے نبی نے اتنے پیار سے نرم انداز میں، ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا یہ جو تمہارے گھر کے باہر جو درخت ہے نا وہ مجھے بیچ دو، اور ہمارے نبی نے کتنے پیار سے کہا بیچنا تمہارا کام ہوگا، قیمت بولنا تمہارا کام ہوگا، جو قیمت بولو گے محمد وہ قیمت چکا جائے گا۔ لیکن کیا کہا معلوم؟ کہ وہ درخت مجھے بیچ دو تاکہ درخت محمد کا ہوگا۔ بولو درخت کس کا ہوگا؟ محمد، ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت ہوگا، اور میں اجازت دیتا کہ یہودی تم بھی کھا سکتے اور ابو دجانہ کی فیملی بھی کھا سکتی۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابو دجانہ کھا سکتے، کہا نہیں تم بھی کھا سکتے اور ابو دجانہ کی فیملی بھی کھا سکتی، درخت میرا ہوگا، قیمت میں چکاؤں گا، بولی تمہاری ہوگی۔ تو کیا کہا معلوم اس یہودی نے؟ کیا کہا؟ میں آپ کو نہیں بیچوں گا۔ بولو میں آپ کو نہیں۔ تو حضرت ابو بکر قریب میں بیٹھے تھے، ارے بولو کون بیٹھے تھے؟ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اتنی پیاری بات کہی، کہا ایک کام کرو، میرا ایک باغ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مارکیٹ میں میرا باغ ہے، اور اس میں معلوم نہیں کتنے کھجور کے درخت تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں وہ پورا باغ تمہیں دے دیتا، سارے کھجور کے درخت دے دیتا، تم صرف ایک درخت میرے نبی کو دے دو، اس لیے کہ میرے نبی کی مبارک نظر اس پر آ چکی ہے، میرے نبی کی مبارک نظر۔ تو یہودی نے کہا میں آپ کو بھی نہیں بیچوں گا اور ابو بکر کو بھی۔ تو ہمارے نبی نے بڑے پیار سے کہا ایک کام کرو، بیچو مت، مجھے بھی مت بیچو، ابو بکر کو بھی مت بیچو، اتنی اجازت دے دو کہ ہوا سے جو کھجور ان کے آنگن میں جائے ان کے لیے کھانا جائز۔ بھائی مالک پرمیشن دے دے تب تو مسئلہ، کم از کم اتنا کہہ دو کہ رات کو جو ہوا چلتی ہے، بولو رات کو جو ہوا چلتی ہے اور کھجور جو ان کے آنگن میں آتی ہے، بس اتنا کہہ دو کہ جو ان کے آنگن میں کھجور آوے ان کے لیے کھانا جائز، ان کی بیوی کے لیے کھانا جائز، ان کے بچوں کے لیے کھانا جائز۔ اور یہودی نے کہا میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت بھی نہیں دیتا، ارے بولو ساتھ میں بولو، میں اجازت بھی نہیں دیتا، میں یہ درخت محمد کو بیچتا بھی نہیں اور میں ابو بکر کو بھی بیچتا۔ بس ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا، ہمارے نبی نے صرف اتنا فرمایا انت مضار، اس کا مطلب تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو، تم اسی طریقے سے ابو دجانہ کو تڑپانا چاہتے ہو کہ وہ تڑپ تڑپ کر زندگی گزارے، تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا، کہا جاؤ تم چلے جاؤ۔ اب وہ یہودی کو جب جانے کو کہا تو اکڑتا دھاڑ قدموں سے چلا گیا۔ سامنے کون بیٹھے؟ بولو سامنے کون بیٹھے؟ حضرت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جاؤ ابو دجانہ تم بھی گھر جاؤ۔ بولو ساتھ میں بولو تم بھی۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا اللہ کے رسول میرا پرابلم تو حل ہی نہیں ہوا۔ ارے ہوا پرابلم سالو ہوا؟ نہیں ہوا، آپ نے تو یہودی کے سامنے سب باتیں رکھی، وہ منع کر دیا، آپ نے اس کو گھر بھیج دیا، آپ مجھے بھی بولتے ہو گھر جاؤ، اس کا مطلب کل پھر میرے کو بھاگنا ہے۔ بھائی اس کا مطلب ہے کہ کل پھر میرے کو بھاگنا، وہی کام میرے کو کل بھی کرنا، وہی کام میرے کو کل بھی کرنا۔ سننا بہت پیاری بات سننا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو دجانہ جاؤ نا، تم گھر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو کہا کہ گھر جاؤ، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورا مجمع صحابہ کرام کا بیٹھا ہوا، اور سنو بھائی اس کو بند کر دو، ختم کر دو بات، اس لیے سب کی توجہ وہیں پر رہتی ہے، ہاں رہنے دو کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ کہہ دو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائی دیکھو بہت پوائنٹ پر آتا ہوں، پھر ہمیں اللہ کے ولیوں پر جانا، لیکن یہ پوائنٹ سمجھنے جیسی پوائنٹ ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو کہاں بھیجا؟ بولو ساتھ میں بولو، کہاں بھیجا؟ گھر بھیجا۔ حضرت ابو دجانہ کو بھی کہاں بھیجا؟ گھر بھیجا، اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، حضرت ابو دجانہ روتے روتے جا رہے اور کیا کہتے ہوئے جا رہے کہ میرے پیارے نبی میں تو اس خوشی میں تھا کہ میرا معاملہ حل ہو جاتا، لیکن میرا تو کوئی معاملہ حل ہی نہیں ہوا۔ بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو دجانہ تم بھی گھر چلے جاؤ، یہودی کو کہا
تم بھی گھر چلے جاؤ. وہ یہودی دھار دھار قدموں سے آگے چلا گیا. حضرت ابو دجانہ بیچارے دھیرے 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 اپنے گھر گئے. لیکن میرے دوستو ابھی مجمع ایسا ہی بیٹھا. حضرت ابو دجانہ دوڑتے دوڑتے آئے, سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ, ارے پسینے میں بالکل شرابور. حضرت ابو دجانہ آئے اور آ کر کہا عجباً یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں گھر گیا تو بہت عجیب ہو گیا, اللہ کے رسول بہت عجیب ہو گیا. ہمارے نبی نے پیار سے فرمایا میں تو کہتا ہی تھا نا کہ تمہارا معاملہ آج حل ہو جائے گا, لیکن ابو دجانہ تم سب کو بتاؤ کیا ہوا. اللہ کے رسول فرماتے میں نہیں بتاؤں گا, ابو دجانہ تم بتاؤ کیا ہوا. حضرت ابو دجانہ نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میرے پروردگار کی قسم, میرے خدا کی قسم, میں جب گھر گیا اللہ کی قسم میں نے عجیب دیکھا, غضب دیکھا, عجب دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ درخت وہاں سے نکل کر میرے آنگن میں آ گیا ہے. وہ یہودی کے آنگن سے نکل گیا میرے آنگن میں آ گیا, اس کا آنگن سپاٹ ہو گیا اور میرے آنگن کے باہر کھجور کا درخت آ گیا. ہمارے نبی سے بڑے پیار سے فرمایا ابو دجانہ تم نہیں, قیامت تک جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا, اور جو میری بات نہیں مانے گا اللہ اس کو برکتوں سے محروم کر دے گا. میرے دوستو جب ہمارے نبی کی یہ شان ہے, انہی کا دامن اللہ کے ولیوں نے پکڑا تو ان کی بھی تو شان ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے دوستو ایک زمانے میں ایک آدمی نکلا تھا, بولتا تھا میں نبی ہوں. کیا بولتا تھا؟ اس کا نام تھا غلام احمد. کیا نام تھا؟ بہت زور سے چلاتا تھا میں نبی, کتابوں میں لکھا ہے, ہاں چلاتا تھا. پاکستان سے ہندوستان تک کا سفر کیا, میں نبی میں نبی میں نبی. ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی شاہ عطا اللہ سے. کن سے ملاقات ہو گئی یہ سننا, شاہ نام 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 کیا, شاہ پورا مجمع شاہ عطا. ملاقات ہو گئی تو شاہ عطا اللہ نے کہا تم کیسے نبی بن گئے؟ تو کہا میرا نام احمد. ان کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ تو کہا میرا نام احمد, اور قرآن کریم میں ہے احمد نام کے نبی آنے والے, وہ میں آ گیا. تو شاہ عطا اللہ نے کہا تمہارا نام احمد نہیں ہے, تمہارا نام غلام احمد. کیا؟ کہا نا میرا نام احمد ہے, وہ تو غلام میرے ماں باپ نے چپکا دیا. میرا نام تو احمد ہی, میں نبی, وہ تو میرے ماں باپ نے زبردستی غلام چپکا دیا تو غلام احمد. کہا اچھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. شاہ عطا اللہ نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, میرا نام عطا اللہ, اصل میرا نام ہے اللہ, میرا نام ہے اللہ. وہ ماں باپ نے عطا چپکا دیا اور میں ریجیکٹ کرتا, تو میرا نبی نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے میرے دوستو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ہمارا عقیدہ ہے ولیوں کا دروازہ آج. میرے دوستو اللہ کی قسم آج بھی اس زمین پر اللہ کے ایسے ولی ہیں, اللہ کی قسم ایسے ولی ہے جو رات کو سونے سے پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ آج تو خواب میں نبی کا دیدار کرنا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ محبوب کا دیدار ہو گیا. میرے دوستو ہے آج بھی ہے, ولی ہے, ولی ہے. اور ولی آپ بھی بن سکتے, میں بھی بن سکتا ہے, میں نالائق بھی بن سکتا ولی, آپ بھی ولی بن سکتے. ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ارے میرے دوستو غوث پاک ولی بنے, ارے بولو نا غوث پاک ولی بنے, خواجہ غریب نواز ولی بنے, خواجہ نظام الدین اولیاء ولی بنے, ارے بابا فرید الدین گنج شکر ولی بنے, ارے جنید بغدادی ولی بنے. ارے ولی ہم بھی بن سکتے, میں بھی بن سکتا, آپ بھی بن سکتے. میرے دوستو اللہ نے ولیوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے, بن سکتے. لیکن اللہ نے فرمایا دو چیز پیدا کر لے. اللہ خود فرماتے دو چیز پیدا کر لے تجھے ولی بنا دوں گا. کرو گے بھائی؟ کون کون آج تیار ہوتا ہے بھائی؟ دو چیز. کتنی چیز؟ اور یہ دونوں چیزیں 11ویں پارے میں. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں ریفرنس, تاکہ آپ بھی قرآن کریم اٹھا کے دیکھ سکے. کتنی چیز؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتے قیامت تک میرے ولی آتے رہیں گے, اور ولی وہ ہوتا جسے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا اور آخرت میں اسے کوئی غم بھی نہیں ہوتا. بولو سبحان اللہ. ولی وہ ہوتا جسے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں اور آخرت میں کسی چیز کا غم. لیکن ولی کون ہوتا؟ آگے اللہ نے کہا جس میں دو باتیں ہو. سب بولو, پورا راندیر بولو, کتنی باتیں ہو؟ کون سی دو باتیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس دو باتیں, آمنو یتقون. بولو آمنو یتقون. اور اللہ کیا کہتے؟ دو باتیں بنا لے ولی بناؤں گا. بولو اللہ کیا بناتے؟ اور ولی بناؤں گا تو کیا دوں گا؟
اسی پارے میں 11ویں پارے میں اگر ولی بنا دوں گا تو کیا دوں گا؟ اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتے میرے بندے ولی بنا دیا، دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی، اور میرے فیصلے کو کوئی بدلے گا نہیں، اور تیرے سے بڑھ کر کوئی کامیاب ہوگا بھی نہیں. میرے دوستو دو چیزیں ہو تو اللہ کے ولی، آمنو، بولو بولو، آمنو یتقون. آمنو، آمنو کے معنی آتے ہیں میرے نبی نے جتنی بات کرنے کو کہی اس کو کرنے والا بن جا. بولو بولو، آمنو کے معنی میرے نبی نے جتنی بات کرنے کو کہی کرنے والا بن جا، اور یتقون جتنی باتوں سے میرے نبی نے منع کیا اس سے رکنے والا بن جا. تیرے سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوگا. اور میرے دوستو بتاؤ نا، اللہ کے ولیوں نے ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو نا، کیا کہ نہیں کیا؟ کرنے والے کام کیے، نہ کرنے والے کام چھوڑے. اللہ نے کیسا ولی بنایا کہ ان کے ہاتھوں سے بھی اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا. میں بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے بھی ناممکن کو ممکن بنایا. میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں، اگر آدمی ہمارے نبی کے کہنے پر آ جائے اور وہ کرنے والا بن جائے، اور میرے نبی جس سے روکے اس سے رکنے والا بن جائے، میرے راندر والوں قسم کھا کر کہو وہ اللہ کا ولی. میں وہ اللہ کا، حضرت جنید بغدادی نام سنا؟ سنا ہو تو ہاں بولتے جاؤ، نہیں تو منع کرتے جاؤ. بھائی حضرت جنید نام سنا؟ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں ایک عجیب واقعہ لکھا. دیکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، ناممکن کو ویسے دھڑا دھڑ ممکن کر کے نکل جاتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ وہاں اس زمانے میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی تھی، دریا ہوتا تھا، اور یہاں سے لے کے معلوم نہیں کہاں تک جانا ہوتا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ پلیٹ فارم پر آئے جہاں دوسرے پیسنجر بھی کھڑے، بولو دوسرے پیسنجر بھی کھڑے، سب انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کشتی آئے گی، ابھی کشتی آئے گی، ابھی کشتی آئے گی. حضرت جنید بغدادی بھی لائن میں کھڑے ہو گئے. بھائی جیسے دوسرے لوگ لائن میں کھڑے تھے، حضرت جنید بغدادی بھی لائن میں کھڑے ہو گئے، اور بڑا مجمع پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا ہے، دریا کنارے کھڑا ہوا کہ کشتی آئے گی اور 12 گھنٹے کا سفر ہوگا اور ہمیں یہاں سے لے کر وہاں تک جانا ہوگا. سب نے اپنا اپنا ٹکٹ لے لیا، ارے سب پیسنجر کھڑے ہیں. حضرت جنید بغدادی بھی تھوڑی دیر میں اعلان ہوا نہیں آئے گی کشتی، 24 گھنٹے کے بعد آئے گی. کچھ خرابی ہوئی ہوگی تو اب کشتی نہیں آئے گی. کب آئے گی؟ سارے پیسنجر کے چہرے اتر گئے، بیٹھ گئے، سب کے سب وہیں بیٹھ گئے، اپنا کھانا وانا شروع کیا. حضرت جنید بغدادی کو کسی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کشتی نہیں آئے گی، اللہ نے 2 پاؤں تو دیے ہیں نا، اللہ نے 2 پاؤں دیے اور راستے پر چلنے. یہ تو سمندر ہے، ہاں کتنا زبردست دریا ہے، موجے مارتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سمندر بھی اللہ کا مخلوق، میں بھی اللہ کا مخلوق. ایک سمندر تجھے پیارے نبی کا واسطہ ہے، جنید بغدادی پار کر جائے گا، میرے پاؤں کے نیچے پانی ہوگا، لیکن اللہ کی قسم میرے پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آئے گا. بس حضرت جنید بغدادی نے جیسے سمندر میں پاؤں رکھا، زبان پر ایک ہی بات، یا اللہ. بولو بولو کیا بات؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور اس کو پار کرتے گئے، پار کرتے گئے. پیچھے کوئی آدمی کھڑا تھا، اس نے آواز دی، وہ اللہ کے ولی جنید ذرا واپس آؤ نا. حضرت جنید بغدادی واپس ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے کو بھی لے چلو نا، اکیلے جاتے ہو، میرے کو بھی بہت ضرورت ہے وہاں پہ جانے کی، مجھے بھی لے چلو. حضرت جنید بغدادی نے کہا لے چلوں گا، ایک شرط ہے. کہا کیا شرط؟ کہا میری زبان پر ہوگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور تیری زبان پر یہ ہوگا اے جنید دعا کرو اللہ منزل پار کرا دے، جنید دعا کرو اللہ منزل پار کرا دے، جنید دعا کرو اللہ منزل پار. ہاں کوئی بات نہیں، میں یہ بولوں گا. بھائی کوئی بھی بولے گا نا، ہاں میں بولوں گا. بس حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دونوں قدم سمندر میں ڈالے اور قدم بڑھاتے گئے، بولتے جاؤ، قدم بڑھاتے گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولتے ہوئے قدم بڑھاتے گئے. اور وہ پیچھے پیچھے چل رہا، اور وہ کیا کہہ رہا؟ اے جنید دعا کرو اللہ منزل بتا دے رہے، اے جنید دعا کرو اللہ منزل بتا دے رہے، اے جنید دعا کرو اللہ منزل بتا دے رہے. جو بالکل سمندر کے بیچوں بیچ. تو پیچھے والے کو خیال آیا کہ یہ عجیب، یہ اللہ اللہ بولے تھے، میرے کو جنید بلوا رہے، یہ تو یا اللہ بول کے جا رہا، میرے کو جنید دعا کرو، جنید دعا کرو، جنید دعا کرو. کہا میں بھی یا اللہ بولوں گا، میں بھی یا اللہ بولوں گا. بس وہ پیچھے والے نے اپنا جملہ بدلا اور کہا یا اللہ. جیسے یا اللہ کا ڈوبنا شروع ہو گیا. اب جب ڈوبنے لگا تو کہا جنید دعا کرو نا، منزل آ جا رہے، جنید دعا کرو نا. حضرت جنید نے اٹھایا اور کہا جو میں نے کہا وہی بولا کرو،
اس کے آگے کچھ نہ بولا کرو. خیر وہ سمندر کے کنارے پار ہو گئے, کنارے پر پہنچ گئے, وہ بھی کنارے پر آ گئے, حضرت جنید بھی کنارے پر آئے. تو پیچھے والے نے کہا جنید اب تو کنارے پر آ گیا, لیکن یہ بتاؤ تم اللہ کو پکارے, میں کیوں جنید جنید پکاروں؟ تم اللہ کو پکارے پکارے کنارے پر آ گئے, میں نے اللہ کو پکارا تو میں اندر جانے لگا, پھر میں نے آپ کا نام لیا کہا. حضرت جنید نے ایسا اچھلتا ہوا جواب عطا فرمایا. حضرت جنید نے فرمایا میرے دل میں جو ایمان ہے ابھی تو اس کو بھی نہیں پہنچا تو خدا کی یاد کو کیسے پہنچے گا؟ ابھی تو میرے ایمان کو نہیں پہنچا, جو ایمان میرے اندر ہے اس ایمان کو تو نہیں پہنچا تو اللہ کی حقیقت, اللہ کی کیفیت کو کب پہنچے گا؟ کیا فرمایا حضرت جنید نے؟ فرمایا ایک بار پیارے نبی کی محبت میں اتر جا, اللہ کی قسم جیسے جنید نے دریا کو پار کیا تو قیامت کو بھی ایسے پار کر کے نکل جائے گا. میرے پیارے دوستو, یہ اللہ کے وہ ولی ہے. اور ہوتا ہے باپ مضبوط ہو نا, باپ تو بیٹا, یہاں تو باپ ہی اتنا سود کھاتا ہے, باپ لوگوں کی زکات کھاتا ہے. باپ جو ہے نا گھر کا بڑا فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. ہمارے احمد آباد تو آپ لوگ جانتے ہو نا؟ ارے ہاں بولو نا بھائی, تو صحیح میں ان کے ہاتھ میں انڈے تو نہیں ہے؟ احمد آباد دیکھا نا آپ نے؟ احمد آباد میں ایک اسٹاپ آتا ہے, رکشہ والے بھی وہاں جاتے ہیں, بس والے بھی وہاں جاتے ہیں. شاہ عالم آتا نا, شاہ عالم, اصل میں شاہ عالم. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب باپ ایسا ہوتا ہے نا تو اللہ بیٹا بھی ایسا دیتا ہے. باپ کا دین مضبوط ہوتا ہے نا تو بیٹے کا دین بھی مضبوط ہوتا. پھر حضرت شاہ عالم جو ہے نا, حضرت شاہ عالم, ان کا نام شاہ عالم نہیں ہے. ارے بولو, ان کا نام شاہ عالم نہیں. آپ کتاب اٹھا کر دیکھو گے تو ان کا نام محمد بتایا جاتا ہے, ان کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے, ان کا نام جمال الدین بتایا جاتا, ان کا نام شاہ عالم نہیں. وہ تو کیا ہوا معلوم, ان کی 15 سال کی عمر, بولو کتنے سال کی عمر؟ 15 سال کی عمر. یہ شاہ عالم, ان کے بارے میں بتا رہا ہوں, ان کا نام شاہ عالم نہیں تھا. 15 سال کی عمر ہے, یہ سوئے ہیں. انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے تجھے تیرے نام سے کوئی نہیں پکارے گا, آج تجھے اس نام سے پکارے گا جو نام خواب میں تجھے نبی دینے والا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے تیرا وہ نام نہیں ہوگا, تیرا نام آج سے شاہ عالم ہوگا. شاہ عالم یعنی دنیا کا بادشاہ. تو 15 سال کی عمر کی نا, خواب میں نبی کو کہا آپ نے نام دے دیا, میں نے سن لیا, کسی کو تو معلوم ہی نہیں کہ میرا نام شاہ عالم ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اٹھو اپنے ابا کے پاس جاؤ. ابا کا نام قطب عالم. بولو ابا کا نام, کہا اپنے ابا کے پاس جاؤ, تمہیں پوری حقیقت سمجھ میں آئے گی. حضرت شاہ عالم عمر کتنی تھی؟ بولو کتنی عمر تھی؟ بس خواب ختم ہوا, اٹھ کر کہا کہ مجھے میرے نبی نے شاہ عالم کہا, دنیا کا بادشاہ کہا, میں دنیا کا بادشاہ کیسے بنوں گا؟ لیکن میرے نبی نے کہا تھا کہ ابا کے پاس جاؤ. لیکن آدھی رات ہے, آدھی رات کو ابا کے پاس جاؤں گا تو ابا بھی سوچیں گے کہ آدھی رات کو میرے پاس کیوں آیا. لیکن ان کے دماغ میں آیا کہ میرے نبی کا حکم ہے, میں چلوں تو صحیح. بس انہوں نے اپنے جھولی اٹھائی اور اپنے ابا کا گھر دوسرے محلے میں, بس وہ شاہ عالم وہاں پر پہنچے. حیران ہو گئے, دیکھا کہ ابا تو دروازے پر کھڑے ہوئے. ابا دروازے پر کھڑے ہوئے, یعنی حضرت قطب عالم دروازے پر کھڑے ہوئے. تو یہ 15 سال کے بیٹے حیران ہو گئے, کہا ابا آپ دروازے پر؟ ابا نے کہا میں دروازے پر اس لیے کھڑا ہوں کہ آج میرا بیٹا شاہ عالم بن کر میرے محلے میں آیا ہے. آج شاہ عالم بن کر. کہا آپ کو پتا چل گیا؟ کہا تیرے 15 سال کی عمر میں تیرے کو پتا چلا تو تیرے ابا کو 50 سال کی عمر والے کو پتا نہیں چلے گا. میرے دوستو سننا, یہ بہت سننے جیسی پتے جیسی بات ہے. ہاں, ابا نے کیا کہا؟ شاہ عالم بن گئے. نبی نے تمہیں شاہ عالم بنایا, مجھے بھی بتایا, بیٹا تمہیں بھی بتایا, لیکن کسی کو بھی اللہ کا ولی بننا ہو تو کسی ولی کی جوتی سیدھی کرنی پڑے گی. کہا جاؤ. حضرت قطب عالم ابا تھے, ابا بیٹے کی تربیت کیسے کر رہے؟ کہا میرے بیٹے جاؤ, ہندوستان کو چھوڑو, جاؤ اور وہاں جاؤ جسے ہم بغداد کہتے ہیں, وہاں ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے حضرت بارک اللہ. جاؤ ان کی خدمت میں رہ جاؤ, اور جب وہ تمہیں کہے کہ خدمت پوری ہو گئی تم احمد آباد میں آنا, تمہارے قدم کے آنے میں دیر ہوگی لیکن شاہ عالم کے بننے میں دیر نہیں ہوگی. گئے, باپ نے کہہ دیا, 15 سال کا لڑکا چلا. آج تو میرے دوستوں باپ بھی اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو بیٹا کہاں سے اللہ کے راستے میں نکلے؟ اور یہاں تو بیٹے کو 15 سال کا بیٹا تو ایسا سمجھتا
معاف کرنا ہمارے یہاں 15 16 17 سال کا لڑکا تو ایسا ہوتا کہ میرے کو تو کبھی کبھی لگتا کہ کہیں بیٹا باپ بن گیا اور باپ بیٹا تو نہیں بن گیا. باپ بھی ہے بولے گا, اس کو دیکھو تو تھاڑ 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 جواب دیتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پھر ایسے معاملات ہوتے. میرے پیارے دوستو, وہ حضرت قطب عالم نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بغداد جاؤ, راتوں رات سفر کروایا. اور سنو, حضرت شاہ عالم فرماتے جب میں بغداد معلوم نہیں کتنی تکلیفوں کے بعد پہنچا, جب بارک اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا, کہتے جب میں بارک اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا, انہوں نے میری طرف نظر کی اور نظر کرنے کے بعد کہا بیٹا آجا, اللہ نے تجھے شاہ عالم بنایا. 4-5 مہینے تک ان کی خدمت میں رہے. اس کے بعد ایک دن کہا کہ جاؤ جس جگہ سے آئے ہو تم وہاں چلے جاؤ. اب حضرت شاہ عالم جب واپس احمد آباد آئے, آپ کو معلوم ہوگا احمد آباد میں ایک جگہ ہے 3 دروازہ ہے نا, 3 دروازہ 1 2 3. بس جب وہ احمد آباد آئے, تیسرے دروازے پر یعنی بیچ کے دروازے پر آئے, وہاں ایک فقیر بیٹھا, وہ بہت پرانا فقیر بیٹھا, جو آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں, کان سے سنتا بھی نہیں, منہ سے بولتا بھی نہیں, لولا لنگڑا ایک فقیر. وہ 3 دروازے پر وہ بیٹھا. پورے احمد آباد کو معلوم ہے کہ یہ لولا ہے, لنگڑا ہے, اندھا ہے, یہ بہرا ہے, یہ اپاہج ہے اور یہ فقیر ہے. جب حضرت شاہ عالم وہ دروازے پر آئے, وہی 3 دروازے میں بیچ والے دروازے پر آئے, وہ فقیر بیٹھا ہے. وہ فقیر کھڑا ہوا, اللہ نے آنکھیں دے دی, اللہ نے کان دے دیا, اللہ نے زبان دے دی, اللہ نے ہاتھ دے دیا, اللہ نے پاؤں دے دیا, اور کہا احمد آباد والوں گواہ رہو, جس خدا نے مجھے آنکھ دی, جس خدا نے مجھے کان دیا, جس خدا نے مجھے زبان دی, جس خدا نے مجھے ہاتھ اور پاؤں دیا, اسی خدا نے اس اللہ کے ولی کو شاہ عالم بنا دیا. میرے دوستو, جو اللہ کا ولی ہوتا نا, میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کو چھیڑو مت. میں اللہ کے ولیوں کو, ہم کو نہیں معلوم کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے, ہمیں نہیں معلوم کون خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار کرتا ہے, ہمیں نہیں معلوم کون اپنی زندگی میں کیسے کیسے کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے میرے رامدیر والوں, کسی اللہ کے ولی کو چھیڑو مت. شاہ عالم احمد آباد میں کھل کر کہتے تھے اللہ کے ولی کو چھیڑنا نہیں, ورنہ خدا کبھی چھوڑے گا نہیں. میرے دوستو, یہ شاہ عالم, بولو کون, بلکہ میرے دوستو ہم کو زیادہ دور جانے کی کہاں ضرورت ہے, ہم کو زیادہ دور جانے کی کہاں ضرورت. ہمارے صورت میں حضرت خواجہ دانا صاحب رحمت اللہ علیہ, بولو نا حضرت خواجہ دانا, نام سنا ہے تو ہاں بولو, نہیں سنا تو نہ بول دو بھائی. میرے کو سنا ہے, کون کون سنا ہے صورت میں حضرت خواجہ دانا کا نام ہاتھ اوپر کرے بھائی. سب نے سنا, ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اچھا یہ بتاؤ حضرت خواجہ دانا صاحب کو آپ کتنے زمانے سے جانتے ہو؟ ارے بولو نا, کتنے زمانے سے جانتے ہو؟ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا تو آپ کو پتا چلا ہوگا نا. میرے سے تو پہلے ہی جانتے ہوں گے, میں تو گجرات میں بہت بعد میں آیا ہے نا, میں تو بہت بعد میں آیا بھائی گجرات میں. اور آیا بھی تو ایسے حال میں آیا کہ میرے کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ خواجہ دانا یہاں پر ہے. میں تو یہ جامعہ حسینیہ جو مدرسہ ہے نا, 8 سال کی عمر میں, اس لیے کہ ہمارے ابا نے ایمان قبول کیا, 8 سال کی عمر میں یہاں جامعہ حسینیہ میں آیا. وہ مولا کا احسان ہے کہ 10 مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے تو کتنا دھوم مچتی کہ نہیں مچی, ارے پیڑا لاؤ نے, لڈو لاؤ نے, بچے کو وہ امامہ پہناؤ نے, اچھا کرتا. میں جب حافظ ہوا تو ہمارے گھر میں تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا حافظ کیا, عالم کیا, مفتی کیا. میں جب حافظ ہونے والا تو میرے استاد نے کہا کہ جاؤ تمہارے ابا کو بولو آج تم حافظ ہونے والے. اس لیے 10 مہینے ہوئے تھے جامعہ حسینیہ میں آ کر, جاؤ ابا کو بولو. تو مجھے برابر یاد ہے, میں اپنے ابا کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا میں حافظ ہو گیا. تو کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے چلا جائے. میرے دوستو, خواجہ دانا نام سنا نا, خواجہ دانا آپ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے. ارے بولو نا, جانتے ہو تو بولو نا. ہاں جانتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ خواجہ. ہاں آپ یہی سمجھتے ہو نا, خواجہ دانا ان کا نام ہی نہیں, دانا نام نہیں ہے, دانا ان کا نام. ہاں میرے تو کیا نام ہے, یہ تو پیدا ہوئے تھے, ان کے ابا نے ان کا نام رکھا تھا جمال الدین. کیا نام رکھا تھا؟ جمال الدین. وہ تو معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ نے ایسا پیدائشی ولی بنایا کہ یہ پیدا ہوتے ہی ایسی 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 پیاری پیاری ادائیں کرتے تھے کہ ان کے ابا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے لیکن دانا ہے. دانا فارسی زبان کا کلمہ ہے, اس کے معنی آتے ہیں عقل مند, یعنی میرا بیٹا بچپن میں ہی عقل مند ہے. تو باپ نے دانا کہا تو خواجہ دانا کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ بات سمجھنا کہ خواجہ دانا کے نام سے. اور میرے دوستو, یہ خواجہ دانا جو ہے نا, دیکھو وہ اللہ کرے کہ ہم ان بزرگوں کی قدر کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں ولیوں کی, اور ولیوں کی قدر کس میں ہوتی ہے؟
ارے بولو نا ولیوں کی قدر کس میں ہوتی؟ ارے کوئی ولی کی قدر اس میں ہوتی کہ میں چلا کر کہوں کہ میں محبت کرتا، میں غوث پاک سے محبت کرتا، میں خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا، میں شاہ عالم سے محبت کرتا، میں قطب عالم سے محبت کرتا، میں خواجہ دانا سے محبت کرتا؟ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ وہ دامن پکڑو جو دامن انہوں نے پکڑا تھا۔ انہوں نے ہمارے نبی کا دامن پکڑا، میں نے اور آپ نے نبی کے دامن کو تھاما؟ بولو نا پیار سے، بولو نا میں نے اور آپ نے نبی کے دامن کو تھاما؟ یہ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کا وصال ہو گیا، تو ابا کے مرید خواجہ حسن عطا، نام بولو، خواجہ حسن عطا، وہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کو لے کر جنگل میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے۔ ان کے ابا کے جو مرید تھے حضرت خواجہ حسن عطا، وہ خواجہ دانا کو لے کر جنگل میں چلے گئے، اور یہ جنگل میں گئے، وہ خواجہ حسن عطا فرماتے، خواجہ حسن عطا فرماتے بچے کو لے کر جنگل میں تو آ گیا، لیکن جنگل میں کھانا کہاں ہوگا، جنگل میں پینا کہاں ہوگا، یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ حضرت خواجہ حسن عطا فرماتے 12 گھنٹے تک جنگل میں گھومتا رہا، کوئی دودھ دے دے تاکہ اس بچے کو پلا دوں، کوئی دودھ دے دے تاکہ بچے کو پلا دوں۔ کہتے 12 گھنٹے کے بعد خواجہ حسن عطا فرماتے جنگل کی سیر کر کے واپس آیا، اور میں سوچا کہ بچے کی تو جان نکل گئی ہوگی، اس لیے 12 گھنٹے سے بچے کو کسی نے دودھ نہیں پلایا ہوگا۔ خواجہ حسن عطا کہتے اللہ کی قسم جب یہ بچہ حضرت خواجہ دانا کے میں قریب آیا، میں نے دیکھا کہ جنگل کی ہرنیاں ان کو دودھ پلا رہی ہیں۔ یہ صورت کے اللہ کے ولی وہ ہے کہ جنگل میں اللہ نے ایسے ایسے انتظامات فرمائے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا اکبر بادشاہ کا، سنا؟ اس کے بیٹے کا نام سنا ہوگا دانیال، اکبر بادشاہ کے بیٹے کا نام دانیال۔ دانیال کے یہاں بڑی امیدوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا دانیال کے پاس، یعنی اکبر کا پوتا، اکبر بادشاہ کا پوتے سے اکبر بادشاہ کا بیٹا دانیال، اور دانیال کیا لڑکا پیدا ہوا بڑی امیدوں کے یہاں۔ ارے شہزادے کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، شہزادہ دانیال، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اتنی دھوم مچی، برسوں کے بعد ایک تمنا پوری ہوئی، اکبر بادشاہ کا پوتا دنیا میں آیا، دانیال شہزادے کا بیٹا دنیا میں آیا۔ لیکن 12 گھنٹے کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا تو وہ ماتم، وہ رونا، وہ دھونا، وہ چلانا، تو کسی نے کیا کہا، خواجہ دانا کو بلا لو۔ کسی نے کیا کہا، کن کو بلا لو؟ خواجہ دانا کو بلا لو۔ میرے پیارے دوستوں، ایسے عجیب واقعات آپ دیکھو گے تو عقل حیران ہو جائے گی۔ شاہ عالم کے بارے میں سنو، یا قطب عالم کے بارے میں سنو، یا خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنو، یا سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنو، یا غوث صاحب کے بارے میں سنو، یا غریب نواز کے بارے میں سنو۔ میرے دوستوں، اللہ نے وہ طاقت ان کو عطا فرمائی، اللہ نے وہ قوت ان کو عطا فرمائی، اللہ نے وہ کرامت ان کو عطا فرمائی کہ یہ قریب آتے تھے اور آ کر اعلان کرتے تھے اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا تھا، اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا تھا۔ تو میرے دوستوں، مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہو، ولی نہیں بنتا، میرا ساتھ تو ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے دامن کو اپنا دامن نہیں بناتا۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، تمام راندے والوں سے کہوں گا، اگر ہمیں بھی ولی بننا ہے، اللہ نے ولی کا دروازہ کھول کے رکھا، لیکن اللہ نے 2 باتیں بتائی، الذین آمنوا وکانوا، میرے نبی نے جو کرنے کہا اس کو کرنے کے لیے۔ یہ تو مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔